واقعی اس بہن کی محبت دیکھ کر مفتی سلمان اظہری کے پرتی واقعی دل خوش ہو گیا میرے عزیزو۔ انہوں نے کہا کہ بس اس صوفی کا کوئی پتہ بتا دے مجھے، بس ایک بار کوئی اس کا مجھے پتہ بتا دے۔ دیکھیے اللہ سلامت رکھے، ابھی پورے ہندوستان کے اندر بہت سارے ہمارے بھائی، بہت ساری بہنیں الحمدللہ ابھی کنٹینیو مفتی سلمان اظہری کے لیے دعا برابر کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 5 دن کی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے 17 فروری کو، جو تیسری کمپلین تھی حضرت کے خلاف، تو 17 فروری کو اس کی کارروائی ہوگی۔ دعا کریں میرے عزیز کے ضمانت مل جائے۔ پہلے اس بہن کی آپ کو تھوڑی سی آڈیو سنواتے ہیں۔ اس بہن کو پتا چلا کہ کوئی صوفی ہے، کوئی مسلمان ہے۔ بھائی کیسے صوفی ہیں؟ وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں مفتی سلمان اظہری کے بیانات پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں میرے عزیزوں۔ لوگ ان کی تقریر کو سن کر، ان کے بیان کو سن کر، اصلاحی تقریر ہوتی ہے، نوجوان توبہ کر لیتے ہیں میرے عزیزوں۔ اور جس پر ان بھائی صاحب نے اتنا زہر اگلا، اتنا کچھ ان کے خلاف بولا کہ پاکستانی کنیکشن ہے، جانچ کرائی جائے، ایسا کیا جائے، ویسا کیا جائے۔ جانچ تو ان صاحب کے خلاف کی جائے، جانچ تو ان کی جائے۔ ہاں میرے پاس میں برابر میں فوٹو دیکھ رہے ہوں گے، یہی ہے وہ جن کے بارے میں ایک بہن نے مجھے فون کال کی اور مجھ سے کہا بھائی بس آپ ان کا پتہ بتا دو مجھے، میں ان کی بیوی بچوں سے پوچھوں گی، ان سے جا کے پوچھوں گی۔ اور ایک بار تو میرے عزیزوں اس نے دھمکی دے ڈالی کہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ اے ہے ہے، یہ صرف یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے کہ لوگ جانتے ہیں مفتی سلمان اظہری کس مقام پر ہیں الحمدللہ۔ آئیے پہلے اس بہن کی تھوڑی سی آڈیو سن لیجئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا۔ کل میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں کلام پڑھا تھا میرے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کلام کی برکت سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے میں مولا، ان کی عبادت کا صدقہ مولا مفتی صاحب کو رہا کر دے مولا، رہا کر دے مولا۔ اس بہن کی تھوڑی سی آڈیو سن لیجئے۔ مفتی سلمان اظہری کے لیے اس بہن کی عقیدت دیکھیے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ سب کو بھی ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے، یا اللہ ہلدوانی کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرما مولا۔ اور بالخصوص مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد 17 فروری کو ڈیٹ دی گئی ہے مولا، تو 17 فروری میں انہیں اپنے گھر پہنچا دے۔ تھوڑی سی آڈیو سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ کو کلام سناؤں گا۔ آئیے اب خود ہی سن لیجیے کہ مفتی سلمان کے لیے اس بہن کی کتنی بڑی عقیدت ہے، سنیے۔ میں سوچتی ہوں آپ بتا دو مجھے، میں اس کے گھر جاتی ہوں، اس کے بیوی بچوں سے ملتی ہوں کہ کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو مسلمان ہوتا تو اظہری صاحب کے بارے میں ایسا نہیں بولتا۔ میں پتہ نہیں صوفی کا گاؤں کون سا ہے ان کا، یہ معلوم نہیں ہم کو۔ میں گجرات میں ہی ہوں، اس کے لیے میں بھی اس کا معلوم کر رہی ہوں یہ ہے کدھر کا۔ اتنا کچھ الزام لگایا اس نے اظہری صاحب پہ۔ ارے اتنا الزام لگاتا ہے کہ خون کھولتا ہے کہ یہ کس ٹائم پہ مل جائے، اسے جان سے ہی مار دے۔ اوہو، ایسا لگتا ہے مجھے۔ اللہ کے بھروسے تو ہم لوگ دعا کر ہی رہے ہیں، صبح شام 2-3 گھنٹے اللہ سے روتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور باقی یہ جو اتنا زہر اگلتا ہے، اس کا اگلنا بھی تو بہت زیادہ ہی ہے۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، یہ آپ کی عقیدت ہے مفتی صاحب کے تعلق سے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنسو ابھرنے لگتے ہیں، اس طرح غلط الزام میں پھنسایا جا رہا ہے اور جگہ جگہ سے پھنساتے ہیں۔ کیا کتنے سارے میرے دوست لوگ کمپنی میں۔ دعا کرو میری بہن، آپ دعا کرو ان کے لیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھو 17 تاریخ تک کا ابھی ٹال دیا گیا ہے کہ 17 فروری کو فیصلہ ہوگا۔ دعا کرو کہ 17 تاریخ میں انشاءاللہ ان کی ضمانت ایسی ہو کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں بھائی، بہت دعا کرتے ہیں، رو کے دعا کرتے ہیں۔ باقی یہ صوفی ہو یا کوئی بھی ہو، سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ضرور۔ ہاں اس کی لگتا ہے گھر گاؤں، میں نے سنا تھا کہ کانپور کا ہے، یہ کانپور میرا بھی گاؤں پڑتا ہے، تو میں اس لیے آپ سے پتہ کیا کہ یہ کانپور کا ہے کس جگہ کا۔ یہ تو مکمل پراپر مجھے نہیں معلوم، لیکن چلو میں کرتا ہوں کوشش پتہ کرنے کی وہ کہاں کا ہے وہ، تاکہ اس سے بات پہلے تو اس سے پیار سے بات کریں گے، اس کے بعد پھر کیا بولتا ہے کہ بھائی جی اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا دیکھا، تجھے اس کو صرف حسد اور جلن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے نا، تو اس کو ایسے لوگوں کو جلن ہو جاتا ہے، حسد ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح والے تو مسلمانوں کو بدنام کیے ہیں۔ ایک وہ دیکھو مندر میں گیا، پوجا میں بھی شامل ہوا، وہ بھی تو مفتی صاحب کے ساتھ میں کچھ بہت بڑا بول رہا ہے۔ مفتی اظہری صاحب میرے کو دھمکی دیتے ہیں، لو تیری مرضی ہے، تو پوجا کر، تو ہندو کاشی اپنا لے، ہم لوگ سے کیا مطلب، ہمارا دل گواہی کیا دے رہا ہے وہ ہم اپنے سے حساب سے سمجھ لیں گے۔ بات صحیح ہے بالکل۔ اچھا میری بہن، اگر آپ کی اجازت ہو تو جو آپ کی عقیدت ہے مفتی صاحب کے لیے الحمدللہ، تو میں اس کو یوٹیوب پہ بتا سکتا ہوں؟ ہاں بالکل بتا سکتے ہو بھائی۔ ہاں تھوڑا سا میں
چلیے شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ. دیکھیے میں نے یہ آڈیو صرف اس لیے کی ہے کہ بہت ساری ماں بہنیں ہمارے چینل سے جڑی ہوئی ہیں، ہمیں سنتی ہیں روزانہ، تاکہ اس آڈیو کو سننے کے بعد میں ان کے دل میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو، وہ اور تیزی سے مفتی صاحب کے لیے دعا کرتی رہیں اور ان کے اندر بھی ایک حوصلہ بلند ہو، کبھی بھی کوئی غلط ہو کہیں بھی تو ان کے خلاف وہ آواز اٹھا سکیں. دیکھا اس بہن کی محبت، عقیدت دیکھی، وہ کہہ رہی ہے کہ صوفی کا ایک بار پتہ لگ جائے میں اس کے گھر جاؤں گی، اس کے بیوی بچوں سے بات کروں گی، اس سے پوچھوں گی تجھے کیا ہو گیا، تجھے ہوا کیا، تو نے مفتی صاحب کے خلاف FIR کیا، تو نے زہر اگلا ان کے خلاف. مفتی سلمان اظہر یار ایک ایک بیان دیکھیں ان کا، آپ پورے یوٹیوب پر کھنگال ڈالیں، ایک ایک بیان میں کہیں کوئی بھڑکاؤ بھاشڑ آپ کو نہیں ملے گا، جو بھی تقریر ملے کہیں ہنسانے کا کوئی ورڈ جملہ نہیں ملے گا. آج کس طریقے سے لوگ ٹھٹے مار مار کر ہنستے ہیں اسٹیجوں پہ، ہنساتے ہیں پبلک کو، لیکن مفتی سلمان اظہر کی تقریر آپ کو صرف اصلاحی تقریر ملے گی، جو نوجوان توبہ کر لیتے ہیں الحمدللہ. ایک ایک بیان ایسا دل کو چیر کے نکل جاتا ہے میرے عزیزوں. اور کچھ صاحب آ کر بول دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں راہ راست پر لا دے مولا. اور دوسری بات، اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں مفتی صاحب کی ضمانت کر دے مولا، ان کو رہا کر دے مولا. عزیزو کلام سن لیجیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہی آج کا بھی کلام ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت پسند آئے گا. میری جو بہنیں اس ٹائم مجھے دیکھ رہی ہیں نا، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، مفتی صاحب کے لیے دعا کریں، ہر مسلمان کے لیے دعا کریں. اور ہاں، میری والدہ کی طبیعت علیل ہے، میری والدہ کے لیے دعا کریں. میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں میرے عزیزوں، میں کوئی بتانے کی بات نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تو ان کے والدین کو اپنے حبیب کے صدقے میں لمبی عمر عطا فرما. یا اللہ میرے والدین کو بھی لمبی عمر عطا فرما، آمین یا رب العالمین. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں، بالخصوص مفتی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو رہائی دے دے مولا، رہائی دے دے. آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر. تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے. ان 72 کا احسان اسلام پر. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. سیدہ تیرے بابا حبیب خدا اور شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ، اور شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ. سیدہ تیرے بابا حبیب خدا اور شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ. تیرے شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ. تیرے بچے شہیدان کرب و بلا، تیرے بچے شہیدان کرب و بلا. تیرے گھر بھر کا احسان اسلام پر. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر. تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ان 72 کا احسان اسلام پر. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا، یعنی
یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، اپنے بچوں کو دین پر فدا کر دیا، اپنے بچوں کو دین پر فدا کر دیا، ایسی مادر کا احسان اسلام پر فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ان 72 کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، وقت آیا تو آقا نے سر دے دیا، راہ حق میں نواسوں کا سر دے دیا، وقت آیا تو آقا نے سر دے دیا، راہ حق میں نواسوں کا سر دے دیا، راہ حق میں نواسوں کا سر دے دیا، ایک جان ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا، ایک جان ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا، ایک جان ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا، ابن حیدر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ان 72 کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا۔ اب آخری شعر کہے سبحان اللہ، ذکر جانباز طالب کرے کیا بیان، لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان، ذکر طالب ذکر جانباز طالب کرے کیا بیان، لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان، لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان، حد تو یہ ایک تشنہ غلب بے زبان، حد تو یہ ایک تشنہ غلب بے زبان، ننھے اصغر کا احسان اسلام پر، حد تو یہ ایک تشنہ غلب بے زبان، ننھے اصغر کا احسان اسلام پر،
فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ان 72 کا احسان اسلام پر۔ تو میرے عزیزوں، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو، بس دعاؤں سے نوازے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ دیکھیے اس بہن کا میسج مجھے ملا، میں نے اس سے اجازت بھی لی کہ اگر آپ کو ہو تو میں یوٹیوب پر اپنے بہت سارے ہمارے ویورز، ہماری بہنیں میں دیکھتی ہیں، بھائی بہن سنتے رہتے ہیں، تو کہ آپ کا یہ جذبہ میں ان تک پہنچا دوں، دکھا دوں، تو انہوں نے اجازت دی، تبھی میں نے یہ آڈیو آپ کو سنوائی میرے عزیزوں۔ ہاں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو سننے کے بعد میں ہماری اور بہنوں کا بھی جذبہ بلند ہوگا الحمدللہ۔ تو دعا کریں مفتی سلمان اظہری کے لیے، 17 تاریخ کو الحمدللہ ان کی ضمانت ہو جائے اور وہ اپنے گھر چلے جائیں۔ کوئی بات نہیں ہے، پہلے 1 دن کی کسٹڈی ملی، پھر 3 دن کی کسٹڈی ملی، اب گجرات کے موڑاسا سے ان کو 5 دن کی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے۔ ایسا کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ، کھان پین میں، رہن سہن میں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی آپ سے کہ ان کا رہنا سہنا، ان کا کھان پین کچھ اور ہے میرے عزیزوں، لیکن اب جو کورٹ کے چکر لگ رہے ہیں تو کچھ اور معاملات ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن سلام اس بہن کو جو کہ ہمارے علماء کرام پر کوئی انگلی اٹھائے تو برداشت نہیں کیا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ، آپ آخر تک بنے رہے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بنے رہے، چینل سے جڑے رہے۔ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنے والی اپڈیٹ ٹائم پر ملتی رہے گی۔ اور باقی الحمدللہ مجھے امید ہے لائک تو آپ کر دیتے ہوں گے، اور نہیں کرتے ہو تو لائک بھی کر دیا کریں، لائک سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہماری بات سے سہمت ہیں، ہمارے کلام کو پسند کرتے ہیں۔ تو لائک کا نشان یہ رہا، انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کرنی ہے آپ کو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔